اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 21ویں شب شروع ہو گئی الحمدللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کریں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو جیسے امیزون کمپنی میں ڈیلیوری کرتے ہیں تو اس میں شراب وغیرہ بھی آ جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، امیزون جیسی کسی کمپنی میں وہ جاب کرتے ہیں اور وہاں کسی گاہک کا آرڈر آ جائے تو شراب کی بھی ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، کیا یہ نوکری جائز ہے؟ بالکل حرام نوکری ہے بھائی۔ اگر آپ شراب بھی اس میں سپلائی کر رہے ہیں، اس نوکری کو فوراً چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں کہ دوسری کوئی نوکری کا انتظام اللہ کر دے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہے۔ اور شراب کے بارے میں کھلی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ایک زمرے میں ہیں، شراب پہنچانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب پینے والا، پلانے والا، مطلب ہر طریقے کا بجنس شراب کا حرام ہے۔ اسی طرح سویگی اور زومیٹو میں جو جاب کرتے ہیں اگر جھٹکے کا کچھ ہوتا ہے کھانا وغیرہ، ان کا سوال یہ ہے سویگی اور زومیٹو میں اگر جاب کرتے ہیں، اگر کنفرم ہے کہ وہاں صرف جھٹکے کا جا رہا پھر تو وہ بھی حرام ہوگی، لیکن اگر انہیں اشکال ہے، پکا نہیں ہے، تو بالکل پھر جائز ہے، اچھے گمان کے ساتھ نوکری کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تو جھٹکے کا ہی ہوتا ہے تو بچنا چاہیے۔ اور اس میں یہ میں وضاحت کر دوں، تب تک بچیں جب تک کوئی دوسری جاب نہ مل جائے، کیونکہ جو حرمت اس کی ہے نا شراب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس میں کوئی اس طرح کی جھٹکے کا گوشت جو ہے نا وہ لے جانے میں وہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی حرمت نہیں آئی، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے۔ جو چیز حرام ہے اسلام میں اس کا بزنس بھی حرام ہے، تو جھٹکا گوشت ہو کے حرام ہے تو اس لیے بالکل بچنا چاہیے۔ جانماز سے متعلق کیا گھر میں جانماز بچھا کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے، ضروری ہے کیا یہ؟ اور کیا جانماز نہیں دھونی چاہیے کیونکہ اس کا پانی نالی میں جائے گا؟ ہاں، یہ سوال اکثر میں نے سنا ہے کہ جانماز دھونی نہیں چاہیے، اس کا پانی کیونکہ نالی میں جاتا ہے۔ بیکار کی بات ہے، جانماز ایک کپڑا ہے، وہ میلا ہوگا تو آپ دھوئیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ بالکل دھونی چاہیے جانماز، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صفائی کا اور پاکی کا مذہب ہے، صفائی کو آدھا ایمان بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جانماز بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بچھا لیتے ہیں دا بیسٹ، نہیں بچھاتے تو زمین اگر پاک صاف ہے تو آپ زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ یہ تو ہمارے ہاں سلسلہ چل گیا۔ میرے نزدیک آپ کو ایک جگہ ایسی بنا لینی چاہیے جو جائے نماز کہلائے، کہ آپ کا ایریا، میں اکثر غیر مسلموں کے گھروں میں گیا اپنے ہندو بھائیوں کے، انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اسے، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں نہیں بنتی، جبکہ ہونی چاہیے۔ نبی کی بہت واضح حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب جائے نماز جو ہے جہاں نماز کی ایک جگہ وہ مقرر ہونی چاہیے، کیونکہ طے کر کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ کی جگہ بھی طے ہو، آپ کا وقت بھی طے ہو، جیسے آپ کی عورتیں ہیں ان پہ نماز فرض ہے 5 وقتی، تو جب وہ 5 وقتی نمازیں پڑھیں گی اور وہ ایک جگہ بھی طے ہوگی، وقت بھی طے ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ جاؤ میری فلاں بندی وہاں نماز پڑھ رہی، میرا فلاں بندہ وہاں نماز پڑھنا، وہ لے کے آؤ۔ اگر کوئی پتہ ہے 5 سال تک ان کا سوال یہ ہے کسی کوئی کپڑا ہو، ٹاول وغیرہ، تو اس پہ بھی نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جائے نماز تو کیونکہ ایک بزنس بن گیا اور بہت بڑی انڈسٹری ہو گئی، اس لیے، ورنہ صحابہ کرام کے پاس کوئی جائے نمازیں تھیں کیا؟ اپنے ہی جو گلے میں کپڑا پڑا ہوتا تھا وہ بچھایا نماز پڑھ دی۔ تو یہ تو اب کیونکہ یہ گھروں میں اس پہ مینار بھی بنے ہوئے ہوں گے، اس پہ کعبے کی تصویر بھی ہوگی، تو یہ بزنس ہے، اس کا حصہ ہے، ورنہ اصل تو کپڑا بچھا کے اگر زمین گندی ہے اور زمین صاف ہے تو اس کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے اوپر ایک سوال ہے کہ جیسے جانماز میں اتنی چھوٹی چھوٹی تصویریں سے آ رہی ہیں، مطلب لگتا ہے کہ ہماری کوئی تصویر ہے آنکھ ہے نہ کرنا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے جانماز پہ کئی بار تصویریں سی نظر آتی ہیں، یہ ہمارا گمان ہوتا ہے، تصویریں نہیں ہوتی۔ اگر وہ جان بوجھ کے اس طرح کی تصویریں بنائیں گے تو ان کی جانماز بکے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ مچھر چھاننے لگا، جو اصل چیزیں ہیں ان سے وہ دور ہو گیا، فجر تو نکال دے گا، ظہر کی نماز میں دیکھے گا اس پہ تصویر تو نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے دانتوں سے وہ چیزیں پکڑ کے رکھو جو آپ کے لیے لازم ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے گھر پہ ہی، تو سامنے ایک چادر تھی، اس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں،
تو سلام پھیر کے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ چادر میرے سامنے سے ہٹا دے کیونکہ میری نماز میں حائل ہوتی ہے. یہ نہیں کہا اسے جلا دے پھونک دے کچھ نہیں. تو حضرت عائشہ نے وہ نیچے بچھا دی فرش میں, اسی پہ حضور نماز پڑھتے رہے. تو یہ بہت زیادہ اسلام ان چیزوں میں سختی نہیں کرتا. اصل چیز یہ ہے کہ عبادت کی مورتیاں نہ بنی ہوئی ہوں, ہلکی پھلکی کوئی آپ کو نظر بھی آ رہی اس میں, اگر دھیان بھٹک رہا پھر تو آپ کے لیے ناجائز ہے اس پہ پڑھنا, اور اگر آپ کا دھیان نہیں بھٹک رہا کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں. ان کا سوال یہ آج 21ویں شب ہے کوئی خاص عمل, یہ تو بہت خاص رات ہے. طاق رات آج بھی ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر ہے. طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم نبی نے دیا, اور لیلۃ القدر کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس کی فضیلتیں تو بیان کری ہیں, قرآن میں پوری آیت اتار دی. اور یہ تو آج جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہونے ہیں پورے سال کے, ان کا امپلیمنٹ کس طرح ہونا ہے, وہ پورا قانون بنا کے اور پورا ایک چیپٹر بنا کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ فیصلے لے کے آتے ہیں, اور وہ اس دنیا میں پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں پورے سال. یہ تو بڑی اہم ترین رات ہے, اور اس میں تو اللہ سے گڑ گڑا کے جو میں نے بیان کیا کہ پچھلے گناہوں کی معافی اور آگے نہ کرنے کا عزم کریں انشاءاللہ تعالی. ایسی برکتوں کی رات ہے کہ آپ کو یہ رات اگر مل گئی, آج لیلۃ القدر ہوئی, تو آپ کے تو بارے کے نیارے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دی, ہو سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو اگلی طاق رات ہے 23ویں اس میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ کل تھے ہمارے ساتھ, آج نہیں ہے. کتنی موتیں ہوتی ہیں روز. تو اس لیے ہر طاق رات کو آخری رات سمجھ کے اس کی عبادت مشغول ہو جائیں. بالکل. ایک صاحب کا سوال ہے کہ 29 رمضان کو والد کا انتقال ہوا, ان کا صدقہ فطر دینا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے اگر 29 رمضان کو والد کا انتقال ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا بھائی. اصل تو بات یہ ہے نا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. جب سورج نکل جائے عید کا تو اس کے بعد دینا ہے اصل تو. لیکن علماء دین نے اس میں تھوڑی سی سہولیتیں دی کہ 1-2 دن پہلے دے دو. اس ٹائم تو کوئی آپ کو غریب ملنے سے رہے, بہت کم لوگ ملیں گے. 1-2 دن پہلے آپ دیں گے تو وہ تیاری کر دیں گے. اگر آپ کو اندازہ نہیں تھا, بھائی کسی کو کیا پتہ کس کی کیا موت لکھی ہوئی ہے, تو دے دیا, کوئی حرج نہیں, وہ صدقے میں گنا جائے گا. لیکن ان پہ فرض نہیں تھا. دیکھو صدقہ فطر جو ہے نا وہ تمام مسلمانوں پہ واجب ہے, اگر 1 دن کا بچہ ہو اس پہ بھی. تو آپ کو موت زندگی کا تو نہیں پتہ. اگر آپ نے مان لو 29ویں صبح کو دے دیا اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا شام کو, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ صدقے میں گنا جائے گا. لیکن صدقہ فطر نہیں ہوگا. صدقہ فطر جو ہے وہ ان لوگوں پہ واجب ہے جو عید کی نماز کی صبح کو سورج دے. عید کا سوال ہے کہ اگر پہلے شوہر سے حلالے کے بعد نکاح کر دیا تو کیا انہیں پھر 3 طلاق کا حق ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر حلالے کے بعد دوسرا نکاح اسی شوہر سے ہو گیا تو پھر اسے کیا 3 طلاق کا حق ہوگا؟ بالکل 3 طلاق کا ہوگا. وہ تو نیا نکاح ہے, نئے مہر کے ساتھ پوری اللہ کی شرائط پوری کر دی. لیکن میں یہاں وضاحت کر دوں, حلالہ پلاننگ سے نہ ہو, یہ حرام ہے, بالکل حرام کاری. نبی نے فرمایا ملعون ہے وہ حلالہ کرنے اور کرانے والے جو ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہو. اور کرائے کے سانڈ بتایا اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں. اس لیے اگر پلان کیے بنا حلالہ ہوا ہے کہ عورت نے اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کر لی, وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس سے بھی جھگڑا ہوا, طلاق ہو گئی, تو بھی پہلے شوہر سے نکاح کیا, بالکل اسے پھر 3 طلاق کا حق ہے اگر دوبارہ سے اسی شوہر سے نکاح ہوتا ہے. یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ توبہ کر لینا کیسے ہے؟ ان کا سوال یہ ہے یہ سوچ کر گناہ کرنا توبہ کر لوں گا کیسا ہے؟ بھائی یہ تو سینہ زوری ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا معاذ اللہ. اللہ کو تو پتہ ہے گناہ یہ سوچ کے کر رہا, اور اس نے اگر اسی گناہ کے بیچ میں یا توبہ اور اس گناہ کے بیچ میں جو لمحات ہیں ان میں آپ کی روح قبض کر لی, پھر کہاں جاؤ گے؟ تو یہ سوچ کے گناہ کرنا, گناہ ہو جائے تو توبہ ہے. جان بوجھ کے گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, ڈرامے بازی ہے. یہ نہیں چلنے کی اللہ کے آگے. ان کا سوال یہ کیا قرآن کو چوم سکتے ہیں؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے چومنے میں. تو نبی نے تو کبھی نہیں چوما ویسے, یا صحابہ نے, مگر منع بھی نہیں کیا, تو اس لیے ہم منع نہیں کر. مگر یہ جو ہے کہ کہیں ادھر سے چوم رہے, کہیں ادھر سے چوم رہے, کہیں آنکھوں کو لگا رہے, کہیں اس کے الفاظ چوم رہے, یہ نہیں میری سمجھ میں آتی. یہ بدعت بن گیا ہو. اگر کبھی آپ کی طبیعت چاہیے, آپ اپنے بچوں کو چپٹا لیتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, چومنے کو طبیعت چاہتی ہے, اپنے استاد کو اور کوئی
مطلب کوئی ہاتھ چومتا ہے اپنے استاد کے، کوئی پیر چومتا ہے، میں اپنے استادوں کے پیر چومتا تھا، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کبھی آپ کو لاڈ آیا، اللہ کا کلام ہے، اس نے مجھے سیدھا کر دیا اور آپ نے اسے چپٹا لیا، چوم لیا، تو ایک لاڈ ہے۔ لیکن اسے بدعت بنا لینا، اسے کر بنا لینا کہ میں نے یہ نہ کیا تو میرے تو قرآن سے حق ہی نہیں ادا ہوگا، تو یہ سب گناہ ہے۔ سوال ہو رہا ہے، خدا نہ خاصہ کبھی ہاتھ سے سلپ ہو جائے اور نیچے ان کا سوال یہ ہے، خدا نہ خواستہ میں تو سبھی بھول آ گئی نا، آپ کے لفظوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ بھول سے گر گیا، کوئی کفارہ نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے، اٹھائیں جھاڑیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ اکثر میرے سے 1-2 بار ایسا ہوا ہے 61 سال میں، اب کیونکہ قرآن تو میں نے پڑھائی بعد میں، یہ سمجھو 20-25 سال میں، کہ 1-2 بار میں بستر پہ لیٹا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ نیند کا جیسا جھونکا ہے میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا قرآن، تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں نے جان کے نہیں گرایا نا۔ اصل تو تقدس جان کے ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں قرآن ہے، آپ کے ذہن میں قرآن ہے، آپ کے خون میں گردش کر رہا قرآن رگوں میں، آپ کے پورا وجود قرآن سے جو ہے جڑا ہوا ہے، تو گر گیا ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، جان کے بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن شہید ہو جائے تو وہ تول کے اس کے برابر گیہوں یا آٹا دینا چاہیے۔ بھائی وہ کوئی حوالہ آپ کو پیش نہیں کر سکتے، اگر کسی غریب کا بھلا ہو رہا کرنے دو انہیں بھی، لیکن نبی نے کبھی نہیں کیا، یہ کام نہ کرایا کسی صحابی سے، تو اس لیے میں تو وہ بات بتا رہا آپ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لال مرچ سے بچوں کی نظریں جھانکنا، ان کا سوال یہ لال مرچ سے بچوں کی نظریں جھاڑنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹوٹکا ہے، اور نبی نے تو اس طرح کے ٹوٹکوں سے منع نہیں فرمایا۔ سوال ہے بھائی صاحب، زندگی میں تنگ ہو گئی ہے، بہت زیادہ قرض دار ہو گیا ہوں، گناہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیا ایسے میں خودکشی کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشانیاں آنے کے بعد کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے خودکشی بھائی، قرآن نے منع کیا، اور آپ یہ وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لو گے، لیکن دائمی سزا آپ کی شروع ہو جائے گی پہلے دن سے۔ نبی نے فرمایا جب تک قیامت برپا ہوگی تب تک روز خودکشی کرنے والوں کو اسی طرح سے روز مارا جاتا رہے گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اپنا آپ کو ختم نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، یہ تو دونوں ہی کے خلاف ہے، اس لیے صبر کریں۔ آج جو آیت آئی ہے سورہ زمر کی 53 نمبر آیت، اسے پڑھیں اور اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ آپ کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ چٹکی میں یوں معاف کر دیتا ہے، آپ کے دل سے آواز آنی چاہیے بس، اتنے ہی بڑے گناہ کیے ہوں آپ نے۔ اور قرض کے لیے میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جو نبی نے بتائی تھی صحابہ کو، اور یہ فرمایا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، یہ آپ 41 بار صبح شام شروع کر دو دعا، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، ایک تسبیح کہ اللہ میری حفاظت فرما ہر طریقے گناہ سے، ہر طریقے قرض سے۔ دیکھو پہلے دن سے کس طرح قرض کا انشاءاللہ اللہ انتظام کرتا ہے۔ نمازوں کی پابندی رکھنا بس بھائی۔ بھائی کا سوال ہے، اذان کے وقت لاپرواہی سے کام میں لگے رہنا کیا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اذان ہوتی بھی ہو اور آدمی اپنے کام میں لگا رہے، اذان نہ سنے، جواب نہ دے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ تو ایمان کے خلاف بات ہے۔ لیکن ایک مسجد کی اذان جو آپ کے قریب کی مسجد ہے، اس کی اذان کا آپ جواب دو، اسے غور سے سنو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہمیں، اللہ منادی کرا رہا کہ آؤ فلاں کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، تو اس کا آپ جواب دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ جس طرح میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اگر آپ 2 سے 3 منٹ اپنا کام روک دو گے تو وہ کتنی برکت اس وقت میں اللہ ڈال دیتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ مگر ہم اپنی عجلت میں، اپنی جلدی میں ان چیزوں سے لاپرواہ رہتے ہیں، اور وہ لاپرواہی ہمارے ایمان پہ ضرب لگاتی ہے، تو اس لیے بچیں، اور خاص طور سے قریب کی اذان کا بھی جواب دیں اور غور سے بھی سنیں اور خاموش رہیں، بالکل جیسے قرآن کی آیت کے بارے میں آتا ہے، قرآن میں آیت آتی ہے قرآن کے بارے میں، اسی طرح اذان کے بارے میں علماء دین یہی کہتے ہیں کہ جب اذان کی آواز آئے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، صرف وہ جواب دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، ثواب کسے؟ ان کا سوال یہ ہے ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب جو ہے وہ آپ اللہ کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے جو اللہ دیتا ہے، پھر اس کا ریوارڈ، وہ ثواب کہلاتا ہے،
کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام نیکی کا کیا، نیت اللہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ بھی اس کی شان کے حساب سے آتا ہے۔ ہمارے عمل ہماری کمزوری کے حساب سے جاتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ اس کی شان کے حساب سے آتا ہے۔ اگر ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کر دے تو اس کا کھانا کھلانا کس طرح جائز ہو جائے گا؟ اس میں کیا ہے فدیہ، ان کا سوال یہ ہے ڈاکٹر اگر روزہ رکھنے کو منع کر دے تو اس کا فدیہ کیسے دیں؟ فدیہ بعد میں ہے میرے بھائی، پہلے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس گنتی کو پورا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اتنا زیادہ علیل ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس کا فدیہ دینا ہے آپ نے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی جوان آدمی مان لو بخار ہوا، اب میری طبیعت 2 دن سے خراب ہے، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں تو اللہ سے پنگا نہیں لیتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھائی بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، میرا گلے میں انفیکشن ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، 2 دن سے میں نے روزہ نہیں رکھا، لیکن میری نیت یہ ہے انشاءاللہ جب بھی میری طبیعت ٹھیک ہوگی عید کے بعد فوراً انہیں فارغ کروں گا دونوں روزوں کو، 3 روزے جو بھی چھوٹیں گے میرے۔ ان کی معافی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ 200 روپے 100 روپے دے کے کسی کو کھانے کے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن پڑھو نا آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، 183، 84، 85، 86، 87، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ کھول دیا کہ جو لوگ سفر میں ہوں یا جو لوگ بیمار ہوں وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن اس گنتی کو بعد میں پورا کریں۔ اور اگر جو بالکل ہی علیل ہو گئے ہوں، جو ضعیف ہو گئے ہوں، وہ فدیہ دیں، اور اس کے بعد بھی اگر فدیہ دینے کے بعد کبھی ہمت آ جائے تو پھر روزہ بھی رکھ لیں، اللہ دگنا اجر دے گا، فدیہ کا الگ دے گا آپ کو، روزے کا الگ دے گا۔ یہاں تک بات ہے، فدیہ دینے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹی۔ مان لو آپ کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اللہ نے شفا دے دی، ادھر آپ فدیہ دے چکے اپنے روزوں کا، اب آپ کو لگتا ہے یار میں توانا ہو گیا، تگڑا ہو گیا، تو بالکل آپ روزہ کس کے لیے ہے یار؟ اس کا ریوارڈ کون دے گا آپ کو؟ دیکھو تو کون دے گا ریوارڈ؟ روزے کا ریوارڈ کون دے گا؟ یہ تو تصوری، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام عبادتوں کا جو معاملہ ہے وہ لکھتے رہو فرشتوں سے، روزہ تم نہ لکھنا، اس کا تو اس کا ریوارڈ میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ روزوں کا بدلہ اللہ ہے، بہت بڑی بات بتا رہا میں آپ کو، تمام عبادتوں کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ اللہ ہے، اسی لیے اور تمام عبادتوں سے روزے کو اللہ الگ کرتا ہے۔ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سے روزہ جو ہے نا وہ اول عبادت میں اسی لیے آتا ہے، حالانکہ کہا جاتا ہے سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ ملتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا یار۔ فرعون کے دربار میں پہنچے، کیا کہا تھا جادوگروں نے کہ بھائی اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے یوں نہیں کہا کہ تمہیں میں مال دولت دوں گا، یوں کہا کہ تم میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہا ہم سے کہ اگر تم روزے رکھو گے میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہاری جنت کا دروازہ الگ کر دوں گا، تمہارا حساب کتاب میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دیکھو آپ اگر کوئی شخص بیماری ہے سفر کی وجہ سے ایک ایک کر کے چار ہو رہے ہیں، تو ایک منٹ، ہاں اسی بات سے جڑا ہوا سوال ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان چاروں چیزوں میں جو سب سے زیادہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ روزہ ہے۔ نماز کی بھی کا بدلہ بھی ہے، ایکسرسائز کر سکتا ہے انسان، لیکن روزہ کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ بھی انسان کو ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے، غیر مسلمان کو ہے، تو اس کا سب سے بڑا بدلہ بھی اللہ کو دے، ہاں، فائدہ بھی سب سے بڑا انسان ہوگا، اور اس کا بدلہ بھی اللہ والا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ بھی اللہ، اور مطلب اللہ خود دے گا، اور انسان کو بھی فائدہ ہے، مطلب جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کی بہت بڑی حکمت ہے میرے بھائی روزے کی۔ اصل میں نے شاید کسی بیان میں بات بتائی تھی کہ آپ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا کہیں بھی آپ ایک گھونٹ پانی اندر اتار سکتے ہو، لیکن یہ تصور جو ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور روزوں کو اور عبادتوں سے الگ کرتا ہے۔ یہ خفیہ عبادت ہے جس کا آپ کو اور صرف اللہ کو پتہ ہے، اور عبادتیں لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں۔ اللہ کی منشا یہی ہے روزوں کی۔ یہ کہا روزوں کے بارے میں آیت 183 سورہ بقرہ کہ روزے تم پہ فرض قرار دیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ، تاکہ تم متقی بنو۔ تو ہمارے لیے تقوی کا انتظام کیا اللہ رب العزت نے روزوں کے ذریعے۔ تو ہمیں روزے اسی لیے اہم ترین ہے کہ یہ ہمیں تمام عبادتوں کی پریکٹس سکھاتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے جیسے تم وضو کرتے ہوئے سوچتے ہو کہ میں نے ایک گھونٹ پانی پی لیا ہے، میں نے کچھ کھا لیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح لوگوں کا مال کھاتے ہوئے سوچا کرو، لوگوں کا حق کھاتے ہوئے سوچا کرو، اسی طرح سے بد نظری کرتے ہوئے سوچا کرو، اسی طرح نماز میں جب کھڑے ہو جب سوچو
کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے کاروبار کرتے ہوئے اور اسی طرح حج کرتے ہوئے مطلب اخلاص سکھاتا ہے روزہ ہمیں. اخلاص ہی تو ہے کہ آپ کو پانی موجود. اب میں دیکھتا ہوں، میں پرسوں ترسوں سوچ رہا افطاری کے آگے بیٹھا ہوا، میں نے یار افطاری سامنے رکھی اور 1 منٹ ہے اور ہم چھو نہیں سکتے کھجور بھی. یہی تو اللہ کا ڈر ہے اور ہے کیا؟ یہی اللہ کا تقویٰ ہے. تو اس لیے روزہ اہم ترین ہے اللہ کے لیے، اور اللہ اس کا بدلہ خود دیں گے. سوال اور ہے، چھوٹا بچہ جو ماں سے فیل کر رہا ہے، اس کو موشن یا الٹی لگتی ہے، تو کبھی کبھی بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ تیرے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے بچوں کو موشن لگ رہا ہے، تیرے سے فیل کرتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دے. کہاں تک؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کو کئی بار بڑی عورتیں کہتی ہیں کہ روزہ چھوڑ دے، تیری وجہ سے بچہ بیمار ہو رہا. اگر وہ واقعی بہت بڑی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کی جو بزرگ عورتیں ہیں گھر کی، انہوں نے MD اور MBA کر رکھے، بہت بڑی ڈگری ہے ڈاکٹری کی، سرجن کی ہیں، تو پھر تو ان کی بات ماننی چاہیے. ورنہ ڈاکٹر کو دکھاوے بچے کو، ڈاکٹر کہے بھائی تیری وجہ سے ہو رہا، تجھے روزہ چھوڑنا. دیکھو قرآن یہ کہتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ علم والوں سے پوچھو. اب جس لائن کی جو علم والا ہو اس سے پوچھنا. مان لو آپ کی کوئی بیڈ کی لکڑی گل گئی، اب آپ اگر اسے نائی سے پوچھو گے بھائی اسے کس طرح ٹھیک کراؤں، تو آپ علم والے سے نہیں پوچھ رہے، آپ کو بڑھئی سے پوچھنا پڑے گا، وہ وہاں پہ علم والا ہے. اب آپ کا تو بچہ بیمار ہو رہا، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانے کے بجائے اس بوڑھی عورت کی سن رہے کہ تیرے پیٹ میں گرمی، اس کی گرمی اس میں آ گئی، ڈاکٹر کا یہ بات تو فوراً اسی حساب سے چلو. لیکن یہ تو جہالت والی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی اور اپنی بہو کو بھی ایک اتنی بڑی عبادت سے ہٹا رہے ہیں آپ کہ تو روزہ نہ رکھیے. ڈاکٹر منع کرے نہ رکھے روزہ، فیڈ کرانے والا بھی. لیکن اگر ڈاکٹر منع نہیں کر رہا اور اس کے اندر ہمت بھی ہے، دودھ بھی اتر رہا اور صحیح طرح روزوں میں اس کی ہمت بھی ہے، تو بالکل رکھے. بعد میں رکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے، میں نے تو بیٹھ کے کہہ دیا میں رکھ لوں گا. لیکن ہر ایک سے نہیں رکھے جاتے. جو میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جنہیں حیض آتا ہے، میں دیکھتا نہیں اپنے ہی گھروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں رکھتی. اور ان روزوں کا اتنا سخت حساب ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جو چیزیں اللہ نے فرض کر دی، حساب ہی فرض ہوگا. آپ سے کسی نفل روزے کے بارے میں، سنت روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے صرف فرض روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سوال یہ ہے کیا دودھ پلانے والی کو، ان کا سوال یہ دودھ پلانے والی کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے بھائی. اگر اسے بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے یا اس کا بچہ جو ہے وہ روزے کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا اور وہ بچہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے یا بیمار ہو گیا یا بھوکا رہتا ہے، تو فوراً اسے روزے چھوڑ دینے چاہیے اور بعد میں گنتی پوری کرے. بالکل چھوٹ ہے، شریعت تو بہت آسان ہے. کوئی شخص روزے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ سردی میں چھوٹے دن ہوں گے تب رکھ لوں گا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اگر پھر دے دیا نہیں اس نے. ان کا سوال یہ ہے کسی نے روزے چھوڑے بیماری سفر کی وجہ سے اور اس نے سوچا کہ میں سردیوں میں رکھ لوں گا، چھوٹے دن ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اور فدیہ بھی نہیں دیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اس کی نیت کے حساب سے اللہ جو ہے وہ فیصلے کرے گا. ویسے تو یہ جو سر سید کے 6 روزے نبی نے بتائے نا، میرے نزدیک تو وہ اسی لیے دیے گئے کہ یہ سب سے آسان. ایک تو آپ کو پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ 30 روزوں سے گزرے، ایک بیچ میں آپ نے عید گزار دی، اس کے بعد پھر آپ شروع ہو جاؤ، آپ کے 2 چھوٹے 3 چھوٹے، اس سے آپ نے انشاءاللہ اللہ کا بھی حق ادا کر دیا اور آپ کے سر سے بھی ایک بوجھ اترے گا. آپ دیکھنا جو فرض ہوتے ہیں نا، جو لوگ نمازی ہیں نا ان کی بے چینی دیکھنا آپ ایک نماز نکلنے کی. جو روزے دار ہیں نا پکے سچے، ان کا ایک روزہ چھوٹنے کی بے چینی دیکھنا کبھی. اپنی ماں بہنوں میں ہی دیکھ لینا، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے دادا، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، کوئی نہ کوئی ایسے نیک متقی پرہیزگار ہوں گے جن کا ایک روزہ چھوٹا اور ان کے اندر مچھلی جیسی تڑپ ہوتی ہے کہ کس طرح رکھ دوں اسے. تو یہ جو فرائض ہے نا، یہ تو اندر اللہ پھر رگوں میں اتار دیتا ہے اس کی بے چینی پہ. مفتی صاحب آج کے روزے کیا ہے بنا سحری کی رکھ سکتے ہے جی. ہیں. میرا روزہ چھوٹ گیا اور میں بعد میں رکھوں گا تو بنا سحری کا رکھوں. ان کا سوال یہ ہے چھوٹے ہوئے روزے اگر بعد میں رکھیں تو کیا بنا سحری کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی بنا سحری کا روزہ رکھنے کی کوئی منائی نہیں ہے، مگر وہ کوئی کمال بھی نہیں ہے. کمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے. حضور نے سحری میں برکت بتائی اور سحری کو یہ بتایا کہ ہمارے اور قوموں کے روزوں سے ہمیں الگ کرتی ہے. تو فوراً چاہے اٹھ کے آپ سحری کھاؤ، نماز پڑھو اور سو جاؤ چاہے، لیکن ضرور سحری کھایا کرو. کسی کی آنکھ نہیں کھلی تمام کوششوں کے باوجود تو وہ اللہ کا اور اس کا تمام بنا سحری کے روزہ رکھ لے. ان کا سوال یہ ہے فرض روزوں کی نیت
جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کرنی چاہیے؟ کیا نفلی کی بھی سورج نکلنے کے بعد کریں یا پہلے ہی کریں؟ پہلے ہی کرنی چاہیے بھائی. روزہ تو روزہ ہے، اس کے بعد آپ نے توڑ سکتے ہیں آپ نفلی روزہ، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے. لیکن فرض روزہ اگر آپ نے کسی وجہ سے توڑا تو اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا آپ کو. نفل روزہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ہمت نہیں ہے یا میں غلط رکھ لیا تو آپ توڑ دو اسے تو کبھی بھی، لیکن اس کی کوئی نہ کفارہ ہے اور نہ اس کی کوئی قضا ہے. لیکن فرض روزوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی. بھائی کا سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود بھیجنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ رہا ہو، ان کے نام نامی پہ ہر بار درود بھیجیں. دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے آیت 56 میں سورہ احزاب میں کہ اللہ اس کے فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پہ. اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. تو اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے تو ایک بار جب شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس ٹائم آپ ایک بار درود بھیج دیں. اس کے بعد آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ بار بار درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کی زبان کو، آپ کے وجود کو، آپ کے ذہن کو انشاءاللہ اجر ملتا جائے گا، نیکیاں بڑھتی جائیں گی. ایک بار درود پڑھنے کا اجر جو ہے وہ 10 نیکی جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی. اگر آپ نہیں پڑھتے تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ایک بار پڑھنا ضروری ہے. کیا ایسا ہے کہ لکھ دیا گیا کہ شخص جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا یہ لکھ دیا گیا کہ یہ شخص جنتی ہوگا اور یہ شخص دوزخی ہوگا؟ بھائی اس طرح کی حدیث تو ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھ دی اور پھر قلم کو توڑ دیا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور یہ سوال میں بار بار بتا چکا آپ کو. لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے بدل سکتا ہے، پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے جو بدل نہ سکے. تو اس لیے لکھا سب کچھ جا چکا، قلم بھی توڑے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو ہم قادر مطلق مانتے ہیں. اپنا عمل نہیں چھوڑنا. نبی نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ تم اپنے عمل جاری رکھنا، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک شخص ہیں، انہوں نے مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کافر کے مال کو ایسے ہی مل جانے پر رکھنے کی اجازت دے دی، کیا جائز؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہیں سے کوئی مال ملا اور پتہ لگا وہ کسی ہندو کا تھا، اس میں کارڈ مل گیا یا کچھ وہ ہو گیا، یا باہر غیر ملک میں ٹیکسی میں کوئی چیز بھول گیا کوئی، یا کہیں سے کوئی پڑی ہوئی چیز ملی، پتہ ہے کہ یہ کسی غیر مسلم کا ہے، تو کیا وہ جائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا. بھائی نبی نے تو یہ فرمایا جس نے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچائی میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا قیامت میں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی مال لے کے بیٹھ جاؤ گے، آپ پوری کوشش کرو گے اس تک پہنچانے کی. نہیں پہنچ پایا تو پھر اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اس مال کو اس کے نام پہ صدقہ کر دیں، اس کا ثواب اسے ملے گا. اس کے باوجود بھی اگر وہ آ جاتا ہے پھر آپ کو مال دینا ہے، پھر اس صدقے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن غیر مسلم کا مال آپ کو مل گیا اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ فلاں کا ہے، آپ نے نہیں دیا تو آپ کی پکڑ ہوگی ہر حال میں، حق تلفی میں آئیں گے. کسی کو پتہ ہی نہ لگے، مالوں کو پتہ ہی نہ لگے تو آپ اسے بانٹ دو یار. اگر آپ ضرورت مند ہو تو آپ اپنے پاس رکھ لو، اور اگر آپ ضرورت مند نہیں ہے تو بانٹ دو اسے. خلاف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابو حنیفہ ہیں ان کا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز اگر مل جائے تو اس تک پہنچانی ہی پہنچانی ہے، تو اسے ہاتھ نہ لگا. اور اگر ہاتھ لگا دے تو اب آپ کے اوپر یہ فرض بیٹھ گیا ہو گیا کہ آپ وہ چیز اس تک پہنچاؤ. ان کا سوال یہ ہے، وہ حنیفہ صاحب یہ کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی چیز ملی تو اس تک پہنچاؤ، اگر تم نے ہاتھ لگایا یا پھر چھو ہی مت اسے. وہ مومنوں کے لیے ہے بھائی. ان کا جو فتویٰ ہے نا، وہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی کوئی چیز اگر مل جائے آپ کو تو اٹھاؤ مت. جیسے مکے میں ہیں تمام ایمان والے لوگ ہیں، یہاں تو آپ کو نہیں پتہ. مکے جیسی جگہ، مدینے جیسی جگہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں صرف مسلمان ہیں، ایسی جگہوں پہ اگر کوئی چیز ملتی ہے مت چھوؤ. میں بھی یہی کہتا ہوں. اس بارے میں بہت سخت ہدایات ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے وہ دوسرے طریقے کا. اچھا، اس چیز میں اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے کسی مسجد میں سے سامان رکھا ہے، پیسے گر گئے کسی آدمی کی نماز پڑھتے، وہ اٹھائے اور مسجد کے گلے میں ڈال دے، تو اس کا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی کسی بہت چھوٹے بچے نے کوئی پیسے دیکھے وہ اٹھا کے گلے میں ڈال دیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو شریعت جو ہے نا وہ بالغ اور عاقل پہ ہے، ان بچوں پہ شریعت ہی نہیں ہے. اگر اس نے ایسی حرکت کی تو اس کی تربیت کی بات ہے. وہ جیب میں بھی تو رکھ سکتا تھا. مبارکباد ہو ایسے ماں باپ کو جنہوں نے ایسے بچے کی تربیت کی کہ اسے کسی کا کوئی پیسہ ملا اس نے اسے گلک میں ڈال دیا. ایسے ماں باپ کو ریوارڈ ملنا چاہیے کہ وہ بچپن سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ کسی کا مال جو ہے وہ تم نے ناحق اپنی جیب میں نہیں رکھنا. غیر مسلموں سے تحفے لینا کیسے؟ ان کا سوال ہے غیر مسلموں سے تحفے لینا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. آپ
بس کوئی شرکیہ پہلو اس میں نہ ہو. کوئی مورتی آپ کو اگر گفٹ کرے تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. باقی اور تحفے ہیں، چاکلیٹ ہے، مٹھائی ہے، وہ آپ لو بھی اور دو بھی. تحفے لینے دینے سے قدرت دور ہوتی ہے، دلوں کی نفرتیں کم ہوتی ہیں. تو بالکل ہم دائی ہیں، ہمیں اس امت کو خیر الامت کہا، ہم لوگوں کو برائی سے روکنے، اچھائی کی تلقین دینے آئے. تو اگر ہم اس طرح سے لوگوں میں بٹوارا کر دیں گے تو ہمارا تو جینا مشکل ہو جائے گا. پھر گیتا بھی لے سکیں. ان کا سوال یہ ہے گیتا بھی لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں آپ، ان کا دل رکھنے کے لیے. آپ جب انہیں قرآن پیش کر رہے ہیں تو آپ ان سے گیتا لے لو، چاہے آپ اسے اول تو اس میں کہیں کوئی شرکیہ پہلو اگر ملے آپ چھوڑ دو، پڑھو تو اسے انہی کی کتابوں سے تو آپ ان سے بات کر سکو گے. پھر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. جہاں آپ کو لگے کہ بھئی یہاں شرکیہ پہلو ہے اور یہ غلط بات ہے تو وہاں آپ وہ ریفرنس کوٹ کر سکتے ہو، دیکھو یہ بات غلط ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو اگر آپ لوگے نہیں، پڑھو گے نہیں تو آپ کس طرح ان سے بات کر سکو. یہ تو دائی کا جو ہے ایک فرض ہے کہ وہ دوسروں کی کتابیں ضرور پڑھے، تبھی تو بات کر سکے گا. جبھی تو اب طارق عبداللہ صاحب کو دیکھو کس طرح سے وہ شلوک پڑھ کے لوگوں کو بات کرتے ہیں ان سے. اور بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے پنڈت بھی قرآن کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی منع نہیں ہے کتابیں پڑھنے میں ایک دوسرے کی. اصل منع ہمیں پوجا کرنے سے ہے، جو آئیڈیل ورشپ ہے نا، بت پرستی، اس کی منائی ہے. یہ دھوپ کی وجہ سے اگر صفوں کے بیچ میں گیپ ہو اور لوگ آسائیں میں نماز پڑھ رہے تو ہو جائے گی یا گناہگار؟ کیسی دھوپ میں؟ مان لو باہر سڑک پہ پڑھ رہا ہے سڑک والی اور ویسی جگہ میں مسجد میں. اچھا، ان کا سوال یہ ہے مسجد کے صحن میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر جگہ نہیں ہے اور وہاں سایہ بھی ہے، کوئی برآمدہ ہے، تو کچھ لوگ اگر سائے میں نماز پڑھ لیں اس سب کو چھوڑ کے، تو یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ بھائی دیکھو دو باتیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. اگر واقعی اتنی گرمی ہے کہ سر کھول رہا ہے اور بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، یا گرمی بے انتہا ہے، تو پھر وہاں آپ کی صف بندی ضروری نہیں ہے، پھر آپ کو اپنی جان بچانی ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد میں جب چننا ہوگا کہیں پہ تو وہاں فوقیت حقوق اللہ کو ہوگی. میرا جملہ یاد رکھنا، جہاں حقوق اللہ، حقوق العباد میں سے کوئی چیز چننی پڑے گی مجبوری میں، دو نقصان جب نظر آتے ہوں اس میں چھوٹے نقصان کو چن لینا ہے، بڑے نقصان کو چھوڑ دینا ہے. حقوق العباد، حقوق اللہ میں جہاں آپ کو چھانٹنا پڑ گیا کہیں اس طرح ایسی جگہ میں جیسے آپ نے سوال کیا، تو وہاں آپ انسانوں کے حقوق کو ترجیح دیں گے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جماعت پوری کر رہے نہیں کر رہے. اگر آپ کا شرعی عذر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا مجھے دورہ پڑ جائے گا یا مجھے گرمی سے حالت خراب ہو جائے گی، تو آپ بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے. اس سے بہتر چھوٹا نقصان کہ آپ اس صف کو چھوڑ دیں اور سائے میں نماز پڑھ لیں. سڑک کے بارے میں سڑک پہ تو میں نماز پڑھنے کے حق میں ہی نہیں ہوں، چاہے آپ 4 دفعہ جماعت کریں ایک ہی مسجد میں. کیونکہ سڑک کے بارے میں تو اس دن سراج بھائی نے بتایا تھا آپ کو کہ نبی نے مسجد جو ہے وہ کونا باہر نکل رہا تھا تو راستہ جو ہے چوڑا کرا دیا تھا، شہید کرا کے مسجد کو. تو یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ آپ عام انسانوں کا راستہ روک کے، نبی تو راستہ چوڑا کرا رہے ہیں عام انسانوں کے لیے، اور آپ راستہ روک رہے ہیں نماز. آپ دوسری جماعت کرو گے آدھے گھنٹے کے بعد، 15 منٹ کے بعد، وہ مسجد کے اندر آپ لوگ انتظار کریں گے. میں نے دیکھا ہے ملیشیا وغیرہ میں کہ وہاں لوگ جو ہیں مالز میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ایک جماعت ہوئی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد 15 منٹ بعد دوسری ہوئی، پھر 5 منٹ بعد تیسری ہوئی، پھر 10 منٹ بعد چوتھی ہوئی. لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے غیر مسلم کا مسجد میں پیسہ لگ سکتا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے پاک صاف پیسہ ہے تو کوئی حرج نہیں. ویسے تو حرام پیسہ مسجد جیسی پاک جگہ میں بالکل نہیں لگنا چاہیے. میں نے ابھی شاید آپ آئے نہیں تھے اس دن، میں نے مثال دی تھی کہ جو اس ٹائم حتیم بنا تھا نا، تو اس میں ہاں، تو وہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے روایتوں میں. سرکاری اسکول کے بچے بگڑ رہے ہیں، جو اسلامک اسکول ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہے، تو کیا کریں؟ ہوئی بڑا اچھا سوال ہے بھائی. اگر آپ ہمارے علاقے کے ہیں تو آپ ہم سے رجوع کریں، انشاءاللہ ہم سوچیں گے کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں. ان کا سوال یہ ہے کہ اسلامک اسکول کی فیسیں زیادہ ہیں، سرکاری اسکول میں بچے پڑھائیں تو وہاں بگڑ رہے ہیں، تو کیا کریں؟ بھائی مجبوری ہے، آپ کو مانیٹرنگ کرنی پڑے گی اپنے بچوں کی کہ وہ بگڑے نہ. گھر میں ایسا ماحول بنانا پڑے گا، اسکول سے آنے کے بعد گھر میں ان کی ایسی تربیت، ایسے حالات اسلامک پیدا کریں آپ کہ وہ نہ بگڑیں. اور میں تو یہاں ریکویسٹ کروں گا جو اسلامک اسکول کے اونرس ہیں کہ وہ اپنے آپ فیسیں اتنی
مطلب ایسی کر دیں کہ لوگ افورڈ کر سکیں اور اپنے بچوں کو آپ کے اسکولوں میں پڑھا سکیں، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی آخرت داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ ماں باپ مجبور ہیں، پڑھا بھی نہیں سکتے، اور پڑھائیں تو کہاں پڑھائیں۔ تو اس لیے بالکل آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ اپنی فیسوں کو منیمم کر دیں، اور باقی بھائی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہم سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم اسکولوں میں ایڈمیشن بھی کرائیں گے لوگوں کے، ہماری جان پہچان ہے، لوگ ہمارا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ ایک جگہ جماعت ہو جانے کے بعد یہ کہتے ہیں یہاں پر دوسری جماعت ہو نہیں سکتی ہے، اور اگر کرنی ہے تو 3-4 صفحے چھوڑ کے جب تک کوئی کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار مسجد میں جماعت ہو جائے تو پھر دوبارہ وہاں جماعت نہ کریں، صفحے چھوڑ کے کریں، یہ کیسا ہے؟ بھائی اسی وجہ سے کہ جماعت کا مس یوز نہ ہو، علماء دین نے سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا ہے، جو بات ان کی ٹھیک بھی ہے۔ تو کبھی کسی کی جماعت نکل جائے، یہاں مسجدوں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں، تو یہاں سڑکوں پہ تو لوگ آتے نہیں۔ وہ جو میں نے مثال دی آپ کو وہ چھوٹی مسجدوں کے لیے ہے کہ جگہ کم پڑ جائے، یا جمعہ ہو یا عیدین کی نمازیں ہوں تو وہ 2-3 بار کر لیں، لیکن جو مسجدیں ہمارے علاقے میں ہیں وہاں تو اگر اس طرح سے لوگ اپنی مرضی سے آگے تھوڑی دیر نماز پڑھیں گے بعد میں، تو جماعت کا تقدس ہی ختم ہو جائے گا۔ اصل تو ٹائمنگ سیٹ ہے، امام صاحب آتے ہیں الحمدللہ اور وہ پوری بڑی جماعت کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اب بہت سی بار آپ کی جماعت نکل جائے تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ پڑھ دو۔ آج میری عصر کی نماز نکل گئی، کسی کام میں تھا میں، جو میرے ساتھی تھے انہوں نے، میں نے 5:35 5:40 پہ نماز پڑھ دی جماعت سے، لیکن وہ اسی مسجد میں پڑھ دی جہاں سے ابھی لوگ نکل ہی رہے تھے، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن یہ کبھی اتفاق سے ہو جائے، اسے نظیر نہیں بنانا کہ آپ ہر نماز کو نکال کے، تو پھر جماعت کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ سوال ہے بھائی کا، بیوی کو جو ہے 5 تولا سونا دینا ہے اس کو انہوں نے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو گیا، تو ابھی پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دیں؟ ان کا سوال یہ ہے، ان کے پاس 5 تولہ سونا ہے، بیوی کو طلاق دے دی، وہ اسے واپس کرنا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو واپس کر دیں اسے، پھر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے، آپ نے اپنے قبضے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر مالکن وہ ہے تو زکوٰۃ بھی وہی دے گی، لیکن جب تک آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے تب تک زکوٰۃ آپ دیں گے۔ بہن کا سوال ہے کہ اس کے شوہر سے مارتے ہیں، جہیز کا تانا دیتے ہیں، گھر بیچنے کی دھمکی دیتے ہیں، جبکہ وہ کھیت میں کار وغیرہ ہر چیز دیکھ گئی، تو کیا انہیں چھوڑ دیں؟ بڑا اہم سوال ہے یار، یہ سوال جو ہیں مجھے یہاں مرکز میں بھی ایسے کیس آتے ہیں، تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ ان بچیوں کے ساتھ رو کے نہ جاتا ہوں میں یہاں پہ آنسوں کے ساتھ۔ ان کا سوال یہ ہے کسی بچی کا کہ کار دہیج وغیرہ سب کچھ لے گئی، اس کے بعد بھی شوہر جو ہے وہ مارتا بھی ہے اور جہیز کے تانے دیتا ہے اور گھر بھیجنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے میرے نزدیک، یہ جاہل ہیں اور یہ حرام ہیں، حرام کام کرنے والے حرامی میرے نزدیک۔ دوسروں کی معصوم بچیوں کو، جو بچی جنہوں نے اپنی جوانی کو بچا کے، اپنی عصمت کو بچا کے، صرف اللہ کے نام پہ نکاح ہوا اور پھر وہ اس کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی اور اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا، اس پہ ہاتھ اٹھانا، باپ نے جس طرح سے اسے مہارانیوں کی طرح پالا ہوتا ہے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، اس پہ ہاتھ اٹھانا، اسے تانے دینا، اسے گھر بھیجنے کی دھمکی دینا، جبکہ وہ کار اور تمام سامان ہر باپ اپنی مرضی سے، اپنی حیثیت کے حساب سے سب چیزیں دیتا ہے۔ 10-10 20-20 لاکھ کے ادھار لے کے لوگ جہیز دیتے ہیں، اور پھر ان پہ ہاتھ اٹھانا، انہیں دھمکی دینا، یہ تو بالکل حرام۔ اور ایسے ماں باپ کو بھی میں تو یہی کہوں گا، بچی چھوٹنے کو کہہ رہی تو بالکل چھڑا لیں اسے وہاں سے، ان جلادوں سے بالکل اپنی بچی کو دور کر دیں، اتنی ہمت دکھائیں۔ یہ نہیں کہیں بھی لکھا ہوا اسلام میں کہ تیری جہاں پہ ڈولی جائے گی وہیں سے تیرا جنازہ نکلے گا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ نے طلاق ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی طلاق کو جائز رکھا، صرف اسی وجہ سے کہ ایسی بچیاں کہیں پھنس جائیں تو انہیں جو ہے چھٹکارا مل جائے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بالکل بیٹا آپ وہاں سے چھوٹ جاؤ، کیونکہ آپ گائے بھینس سے نہیں ہو کہ آپ کو کوئی کس طرح بھی مار دے، اور باہر نکل کے اسے اس کے انجام تک پہنچاؤ، مطلب مل کے جہاں آپ کے باپ نے آپ کو کار دی اور سامان دیا، وہاں 1-2 لاکھ روپے اور پولیس میں دے کے اس کی کھال اتروا دو سالے کی، ان کے سب لوگوں کو جیل کراؤ جو آپ کو، اگر آپ اسی طرح حق پہ ہو جیسے آپ نے بیان کیا، اور اگر آپ کی غلطی ہیں، آپ ان کا کہنا نہیں مانتی، پردہ نہیں کرتی، تو آپ اپنے
پہلے غور و فکر کرو کہ کس وجہ سے وہ غصہ کر رہا. اگر وہ ناجائز غصہ کر رہا تو آپ کو وہاں سے چھوٹ جانا چاہیے, اور اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ اسے دور کرو, اور اس کے بعد بھی وہ نہ سدھرے تو پھر آپ کو وہاں سے بالکل چھٹکارا لے لینا چاہیے. اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. ایک بہن اور سوال ہے, جعلی ڈگری والے جاب والے لڑکے سے نکاح کرنا ٹھیک ہے اور اس پہ اس کی کمائی ٹھیک ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے بھائی, آج زیادہ ہو گیا ٹائم. ان کا سوال یہ ہے, جعلی ڈگری والے سے جسے جعلی ڈگری کی وجہ سے نوکری مل گئی ہو, اس کی کمائی کیا حلال ہے؟ کیا اس سے نکاح کرنا جائز ہے؟ بھائی نکاح تو جائز ہے, بالکل کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کمائی میں تو اس کے بارے میں تو آپ کو میرے خیال میں فتویٰ لینا چاہیے, کیونکہ جس طرح کے یہاں حالات ہیں, جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں ڈگریاں نہیں مل پاتی. اگر کسی نے ڈگری لے بھی لی اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں قانون ہی عجیب و غریب ہے, اور اس ڈگری, اور وہ مان لو بریلینٹ بھی تھا لڑکا اور اس ڈگری کی وجہ سے اسے نوکری ملی, تو وہ نوکری اس کے لیے جائز ہے نہیں ہے. یہ تو آپ کو میرے خیال میں فتوے سے ہی لینا چاہیے. میرے نزدیک تو ٹھیک ہے نہیں, کیونکہ اسلام میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے, اور وہ ڈگری فرضی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس نے کسی نہ کسی کا حق مار کے وہ نوکری حاصل کی. لیکن کیونکہ پورا سسٹم جو ہے نا اس میں کرپشن بھرا پڑا ہے, ہو سکتا ہے آپ زیادہ قابل ہوں, اگر وہ آپ ڈگری کے پیسے نہ دیتے اور اس نوکری کے پیسے نہ دیتے تو وہ آپ کو نوکری ملتی نہ جو آپ کا حق تھا. تو اس بارے میں پوری بات وضاحت سے لکھے تو آپ مجھے بھیجو, ادروائز آپ یہ اپنے قریب کے جو مدرسہ ہے یا کوئی علماء دین آپ کے ذہن میں پڑھے لکھے ہوں جو سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہوں دنیا دین, تو ان سے آپ فتویٰ لے لو گے, ان سے بات سمجھ لو گے تو بہت آسان ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.